السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو بتائیں ہمارے معاشرے میں یہ ایک بات بہت مشہور ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ایک دن کا، دو دن کا یا کچھ گھنٹوں کا نکاح کو جائز کہتا ہے، جسے ہم نکاح مسیار یا نکاح متع کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک ہی یہ نکاح مسیار اور نکاح متع جو ہے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح مسیار علیحدہ چیز ہے اور نکاح متع علیحدہ چیز ہے، اس میں وہ ڈفرینس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سیم ہی ایک ہی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن سے ہی ثابت ہے، متع جو کرنا ہے یہ قرآن سے ہی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جی جو بھی عورت آپ کو پسند ہے آپ اس سے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے وہ دلیل دیتے ہیں، میں وہ قرآن کی آیت بھی ہی آپ کو بعد میں انشاءاللہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیں جس میں بہت سارے علماء کرام، خاص طور پہ شیعہ حضرات جو ہیں، ان کی طرف سے اس پر فضیلتیں بھی بیان کی جا رہی ہیں، اور اس نکاح کو چھوڑنے کی وجہ سے، یعنی یہ جو نکاح متع ہے جو ہم اس کو نہیں کرتے یا اس کو نہیں استعمال کرتے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ زنا بڑا ہے، زنا کم نہیں ہوا۔ اگر یہ نکاح جائز قرار دے دیا جائے، اس کو حکومتی لیول کے اوپر اگر اسے جائز قرار دیا جائے تو زنا کی شرح جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یہ ان علماء کرام کی جو ہے نا ایک فہم و فراست ہے جو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا پہلے ان علماء کرام کی یہ باتیں سن لیتے ہیں، پھر ہم اس پر یہ بات کریں گے کہ گویا ایسے ہی بات ہے کہ اگر نکاح متع کو جائز قرار دیا جائے تو زنا کی شرح ختم ہو جائے گی۔ پہلے آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ جو ہے بالکل وہی ہے جس طرح نکاح ہوتا ہے، اسی طرح کے شرائط ہیں، وہی نکاح پڑھا جائے گا، اسی طرح سے حق مہر دیا جائے گا۔ صرف اب آپ دیکھیں آج جو ہے کس قدر معاشرے میں زنا ہے۔ یعنی ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اگر متع مسلمان اس پر پابندی نہ لگاتے تو کوئی انسان زنا نہ کرتا، مگر وہی لوگ زنا کرتے جو بہت برے ہوتے، بہت ظالم اور فاسق ہوتے۔ آج دیکھیں ایک نوجوان ہے، آپ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کام کرنے جاتا ہے، یہاں گھر سے نکلتا ہے یونیورسٹی تک 1000 ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے۔ وہ انسان ہے، آخر اس کے جذبات ہیں۔ بڑا زنا ایک چھوٹا زنا، لیکن اگر یہ متع کو ہم، جبکہ قرآن میں جائز ہے، اس تفسیروں کا میں نے حوالہ دیا، اگر نوجوان متع کریں تو زنا سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، مثلا منگنی وغیرہ کا سلسلہ اسلام میں نہیں ہے، یہ ہم نے دوسروں سے لیا ہے۔ مثلا منگنی میں لوگ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے گھومتے ہیں، بہت زیادہ ہے۔ میں خود یہاں پر ایک سال ریزیڈنٹ عالم تھا تو اتنی طلاقیں آئی، میں پریشان ہو گیا، اور طلاقوں میں 10-10 ہزار پاؤنڈ، 20-20 ہزار پاؤنڈ کورٹوں میں خرچ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی اسلامی طریقہ آپ متع کر لیں، یعنی اگر ایک دوسرے کو 1 سال میں لڑکی لڑکا دیکھ سکتے ہیں، اگر ایک دوسرے کی طبیعت پسند آئی، اخلاق پسند آیا تو اس کو نکاح میں بدل دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سالوشن ہے۔ مثلا ایک انسان کی بیوی پاکستان میں یہاں پڑھنے آیا، اب وہ گناہ سے کیسے بچے؟ یہ متع جو ہے زنا سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، اور اولاد کو بالکل وہی ورثہ ملتا ہے جیسے عام بچے کا ہوتا ہے۔ اس کا جو تصور ہے، اچھا یہ کہاں پہ قرآن کے اندر ہے؟ یہ قرآن کے اندر تو ٹیمپرری میرج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہم آپ کے ساتھ اس مسئلے میں ہاں حرام ہے۔ ہم نے حل ہو چکے ہیں جی، we're fighting over the same thing. Right. علامہ صاحب, my last question to you is کہ کیا فقہ حنفی والوں کو اجازت ہے فقہ جعفری والوں سے متع کرنے کی؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں جی کہ یہ ایک نکاح ہے اور ہر مسلمان دوسرے کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے اجازت ہے عقد کرنے کی، صحیح ہے جی؟ اس میں کوئی ڈسپیوٹ فقہ کا نہیں ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ مسلک کا نہیں ہے۔ البتہ میں یہ ایک آخر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اصل مسئلے کی بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بات کہی ہے، میں بالکل یہ واضح کہوں گا کہ اعلانیہ طور پہ کسی لڑکی کی کسی لڑکے کے ساتھ جو نسبت ہے اس کو لوگ جانتے ہیں تو وائف اور ہسبینڈ کے طور پہ جانتے ہیں، یعنی شوہر بیوی کے طور پہ جانتے ہیں، اور ان کی جو آئندہ آنے والی اولاد ان کے یہاں پیدا ہوتی ہے ان میں کوئی ولد الزنا قرار نہیں پاتا، اور ہر ایک کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ رجسٹرڈ طور پہ اسی باپ کا بیٹا ہے، اسی ماں کا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتی ہے ان کا کہیں آنے جانے کو بھی لوگ جب دیکھتے ہیں تو قانونی حیثیت سے بھی دیکھتے ہیں، شرعی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں۔ اگر یہ تمام کی تمام شرائط موجود ہوں تو نان نفقے والی بات جو ہماری گردمادی کا بہت بڑا معاشرے میں نیٹ ورک موجود ہے، کہ پیسے دے کے بھی
मुद्दत मुकर्रर की है, बकायदा एक निकाह है, इसकी मुद्दत मुकर्रर होती है, ये कोई आम बात नहीं है। मुद्दे च पैदा हुई औलाद विरासत दी हकदार बनती है। جی جناب، تو آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرما لی ہے۔ آئیے اب اس قرآن کی آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ان کی ویب سائٹ سے آپ نے دیکھا ہے، تو وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حدیث رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا بھی مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے جو یہ 5ویں سپارہ ہے غالباً، تو وہاں سے جو صورت شروع ہوتی ہے والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم بمحسنين غير مسافحين فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں، پہلے اسی بات کو ہی سمجھ لیں، شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتیں کہ جو تمہارے ملک میں آ جائیں، یعنی جسے ہم لونڈی کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، لیکن جس کا شوہر آلریڈی ہوگا وہ تو بالکل ہی آپ کے لیے حرام ہے۔ یا تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں جو ہے نا وہ حلال ہیں، تم انہیں اپنی مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کی تلاش کرو، اور نہ کہ زنا کرنے کے لیے تم ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو کو مقرر مہر نہ دے دو، اور مقرر مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ یہاں جو نکاح ہے وہ نکاح شرعی ہے، اس کو متع کا جو لفظ دیا گیا ہے وہ یہاں وہ نہیں ہے۔ اچھا، جو انہوں نے بہت بڑی واضح بات فرمائی تھی کہ جی اس کی حکمت یہ ہے کہ جو زنا بڑھ رہا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں، جب آپ کسی عورت سے متع کریں گے، یہاں تو ہے کہ جو شوہر والی عورت ہے اس سے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے آپ کسی کنواری لڑکی سے ہی شادی کریں گے جس کی پہلے شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ ایک تو جو اس کا کنوارا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا، ایک چیز، دوسری چیز تو پھر ہر بندہ کسی سے بھی جب چاہے جیسے بھی چاہے اس سے جس کسی کو پسند کرتا ہے اس سے جو ہے وہ شادی کر لے۔ فرض کریں ایک بندہ اس کے پاس بہت مال ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کسی کے بھی پاس جاتا ہے اور اسے 1 لاکھ 2 لاکھ دے کر اس کو 1 مہینے کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے، پھر اسے دے دیتا ہے، پھر تیسری کے پاس، پھر دوسری کے پاس، پھر چوتھی کے پاس، پھر 5ویں کے پاس، ایسے ہی وہ کرتا رہتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کیا اس سے معاشرے کو فائدہ ہوگا؟ پھر دوسری بات، کیا ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ فرض کریں بچہ پیدا بھی ہو جاتا ہے تو وہ بچے کا وہ بنے گا کہ اس کا وراثت میں آئے گا، ٹھیک ہے جی، تو وہ لے جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں اس سے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے یا اس سے معاشرہ ٹھیک ہوگا؟ یہ ایک زنا کی ہی ایک قسم ہے، آپ اس کے اوپر ایک لیبل لگا رہے ہیں اسلام کا یا اس کی اجازت کا، تو یہ تو بالکل نہیں بنتا، اس سے بگاڑ ہی پیدا ہوگا۔ یہاں جو آپ نے جو حوالہ دیا اس قرآن کی آیت کا، اس میں تو صاف طور پر شرعی نکاح ہے، یعنی وہ تب تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے جب تک ان میں کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوتا یا ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہو جاتی جس سے وہ جدا ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا نکاح نہیں ہے، یہاں تو پورا جو ہے ایک شرعی نکاح جو ہے اسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جائز قرار دے رہے ہیں۔ تو نکاح متع جو ان کی حکمتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ تو غلط ہیں۔ اب فرض کریں 2 سال یا 3 سال کے لیے لوگ باہر چلے جاتے ہیں، عورت کا دل کرتا ہے جو شادی شدہ ہے، آپ نے کہا ہے نا کہ لوگ نکلتے ہیں گلیوں میں، لڑکے جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں ننگی عورتوں کو دیکھتے ہیں، تو خیر ننگی تو نہیں ہوتی یہاں پر، لیکن میں یہ بھی ضرور مانوں گا آپ کی بات یہ درست ہے کہ وہ حجاب نہیں ہوتا اس طرح کا، تو وہ مائل کرتی ہیں مردوں کو اپنی طرف، تو دل کرتا ہے ان کا بھی کہ ہم جو ہے اس سے مباشرت حاصل کریں یا کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ مائنڈ انسان کا بنتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے
یہ تو اس کا کوئی اصل نہیں ہے. یہ انسان جب شادی شدہ ہو جاتا ہے تب بھی اس کے اندر یہ چیز رہتی ہے، ٹوٹلی ختم نہیں ہوتی. اس لیے کہ اس چیز سے آپ نہیں کہہ سکتے جی اس کو جائز قرار دیا جائے. یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس سے معاشرے میں جو ہے وہ تندرستی یا اچھائی نہیں پیدا ہوگی بلکہ برائیاں ہی پیدا ہوں گی. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں کی تعداد بہت زیادہ ہے شیعہ حضرات کی، تو میرے خیال میں وہاں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، وہاں بھی منع ہے. لیکن کچھ علماء کرام جو ہیں اس کو اجازت دیتے ہیں کہ جی یہ کریں. لیکن عراق کے ایک بہت بڑے مشہور عالم ہیں، اس ٹائم میرے ذہن میں ان کا نام نہیں یاد آ رہا، لیکن جیسے ہی وہ مجھے یاد آتے تو میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا. انہوں نے اس پر فتویٰ دے دیا ہوا ہے کہ یہ بالکل حرام ہے، آپ اس سے جو ہے متع جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن سے نہیں ثابت. تو کیونکہ قرآن میں ثابت نہیں ہے، اب حدیث میں اس کی ممانعت ہے. اللہ کے رسول نے کچھ عرصے کے لیے اس کو جائز قرار دے دیا تھا. اگر ہم اس حدیث کو پڑھیں گے جو متع کے بارے میں ہے، جنگ خیبر کے درمیان جو ہے اللہ کے رسول نے یہاں صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کہ ہم خسی ہو جائیں، ہمیں عورتوں کی چاہت ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے ان کو دے کر آپ ان سے نکاح کر لیں اور جو ہے اس پریشانی سے نجات جو ہے حاصل کر لیں. اور اس میں سے جتنے بھی صحابہ کرام نے یہ عمل کیا اور ان میں سے جو بھی اولادیں ہوئیں تو وہ ان کے جو ہے نا وراثت میں حصے دار بنیں گے. بعد میں اسی ہی جگہ پہ اللہ کے رسول نے اسے حرام فرما دیا تھا. سب سے پہلی جو روایت ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع کی ممانعت کا اعلان فرما دیا تھا. یہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے. دوسری روایت ہے حضرت ربیعہ بن صبرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر نکاح متع کی ممانعت فرما دی تھی. یہ مسلم میں. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے غزوہ طس کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے لیے ہمیں متع کی اجازت دی. یہاں یاد رکھیں یہ 3 دن بھی ثابت ہو رہے ہیں. ہمیں متع کی اجازت فرمائی، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دے دیا. یہ بھی مسلم میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں نے تم کو عورتوں سے متع کی اجازت دی تھی تو کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ نے اب اسے قیامت کے دن تک حرام قرار دے دیا ہے. یہ بھی مسلم میں یہ روایت موجود ہے. یہ ساری روایات جو ہیں آپ کو اسکرین شاٹ پہ مل جائیں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا نوجوانوں تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے، اور جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو چاہیے وہ کثرت سے روزے رکھے، کیونکہ روزہ قوت شہوانی کو قابو میں رکھنے کا موجب بنتا ہے. یہ ایک نسخہ ہے. تو اب کیونکہ ہمارے جو امام ہیں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی متع کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا متع بنا زنا ہے. یہ انہوں نے امام بہقی جو ہے ان کا قول اپنی کتاب میں لے کر رہے ہیں، جلد 7 ہے، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور صفحہ نمبر جو ہے 207 ہے. تو نکاح کی ممانعت پر بہت سارے علماء کرام جو ہیں انہوں نے جو ہے اس کو حرام سمجھا. امام نووی رحمۃ اللہ سے حرام سمجھتے ہیں، امام مزوری رحمۃ اللہ سے حرام سمجھتے ہیں، امام قرطبی سے حرام سمجھتے ہیں، امام خاطبی رحمۃ اللہ اسے حرام سمجھتے ہیں، امام ابن مظہر اس کو حرام سمجھتے ہیں، امام شوکانی رحمۃ اللہ وہ بھی اسے حرام سمجھتے ہیں. پھر سیاستہ کے جتنے بھی امام ہیں وہ بھی انہیں حرام ہی سمجھتے ہیں. تو جب محدثین کرام بھی اسے حرام سمجھ رہے ہیں، سب سے بڑی بات اللہ کے رسول کا جب فرمان آ جائے، حکم آ جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. تو اس میں جو حکمتیں نکال رہے ہیں شیعہ علماء کرام وہ حکمت نہیں ہے. اگر آپ اس کو پریکٹیکلی لاگو بھی کر کے دیکھ لیں تو یہ حکمت نہیں ہے. اس سے بگاڑ پیدا ہوگا. جب ایک عورت کسی سے سمجھوتا کر لے گی دوبارہ اس سے کوئی شرعی نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں.
یہ ہم بھی جانتے ہیں جب ایک عورت کو ایک مرد نے استعمال کیا ہو، اس سے مباشرت کر لی ہو، تو بہت ہی کم لوگ ہیں جو پھر اس کو اپنی بیوی بنائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پاکستان میں بہت مشہور ہے جہاں عورتیں جو ہیں کاروباری کا کام کرتی ہیں یا بیٹھتی ہیں، اس علاقے کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، یا اس عورتوں کو کس لقب سے بلایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ انہی میں ان کو شمار کر لیں گے۔ تو خدا را اس پر مزید جو ہے آپ قرآن کی طرف توجہ کریں، حدیث رسول سے توجہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس بات پر ضد نہ لگائیں کہ ہم کیونکہ کسی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم رہتشی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا جو بھی ہمیں اس سے ملا ہے وہی آگے ہم بھیجیں گے۔ اس پر اپنے ایک نیوٹرل ہو کے اس کو سوچیں اور لوگوں کو ایک صحیح راہ دکھائیں اور اپنی حکمت کو مزید بڑھائیں۔ فہم و فراست خود جو ہے دوسروں کے بھی جو ہے نا جو مسلک کے لوگ ہیں یا مسلمان ہیں ان کی فہم و فراست کو بھی لیں اور پریکٹیکلی بھی اس چیز کو جو ہے دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں ایسے کیسے رائج ہو رہا ہے۔ یورپ میں اب اگر آپ دیکھیں وہاں تو اس چیز کی شوٹ ہوگی، بھی جو مرضی کریں، آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اس کو ہم کتنا گندا سمجھتے ہیں کہ یورپ میں یہ ہے جی، وہ مرد اور عورت پیسوں کے بغیر، نکاح کے بغیر جو مرضی کریں، ان کی اجازت ہے۔ تو ہم اس کو کتنا گندا سمجھتے ہیں، یورپ کتنا گندا ہے جی، بہت گندا ہے۔ وہاں ہم اس کو گندا سمجھتے ہیں اور یہاں خود ہم ان چیزوں کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو یہ تقریباً اسی کے ہی زمرے میں آئے گا۔ اگر آپ یہ کر کے دیکھیں پریکٹیکلی تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ضرور آئیں گے اور بڑے گنہونے اور بڑے خطرناک اس کے نتائج آئیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن اور حدیث کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اسی پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔